انبیاء کرام علیہم کو اللہ تعالیٰ نے بڑے شرف، عزتیں اور کمالات عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے، لیکن سرکار کریم کی شان ہی نرالی ہے۔ آپ آسمانوں کی وسعتوں کو کراس کرتے ہوئے شب معراج لا مقام تشریف لے گئے۔ انبیاء کرام مسجد اقصیٰ میں اپنی ارواح کے ساتھ اور پھر آسمانوں پر بھی اپنی ارواح کے ساتھ موجود تھے۔ وہاں سوائے حضرت عیسیٰ و ادریس علیہم السلام وہ اپنے جسم کے ساتھ موجود تھے۔ سرکار کریم علیہ السلام نے ان سے ملاقات بھی فرمائی۔ جہاں انبیاء کرام اپنے ارواح کے ساتھ موجود تھے، حضور اپنے جسم کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے، بلکہ جہاں جبریل امین نے بھی آگے بڑھنے سے معذرت کر لی، سرکار کریم علیہ السلام اپنے جسم کے ساتھ اس سے آگے اور پھر لا مکان اپنے رب کریم کے حریم قدس میں حاضر ہو گئے۔ کسی کے مکان کو سمجھنا آسان ہے، لیکن اس کے مقام کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ آپ کہیں بیٹھے ہیں، میں آپ کا مکان دیکھ سکتا ہوں، لیکن آپ کی عظمت و مقام کیا ہے میں یہ نہیں جان سکتا۔ شب معراج حضور کے مکان کا ہی کسی کو علم نہیں، کیونکہ آپ لا مکان تشریف لے گئے، تو پھر حضور کے مقام اور مرتبہ کو کوئی کیسے جان سکتا ہے؟ ملک خاص کبریا ہو، مالک ہر ماں سوا ہو، اور کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، عقل عالم سے ورا ہو، سب جہت کے دائرے میں شش جہت سے تم ورا ہو، طور موسیٰ چرخ عیسیٰ کیا مساوی دنا ہو۔ شب معراج حضور نے جنت کا بھی وزٹ فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے بلال، سمعت دف نعلیک بین یدی فی الجنہ، میں نے آپ کے قدموں کی آواز جنت میں اپنے آگے آگے سنی ہے۔ حضرت بلال حبشی تو اس وقت جنت میں موجود نہیں تھے، وہ تو زمین پر تھے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم ان کی آواز جنت میں سماعت فرما رہے تھے۔ اور اگر یہ کہہ لیجئے کہ حضرت بلال حبشی اس وقت زمین پر بھی تھے اور جنت میں بھی تھے، تو پھر غلام کی یہ شان ہے تو آقا کی کیا شان ہوگی۔ یہاں محدثین اکرام نے ایک تیسری تعبیر بھی کی کہ قیامت کے قائم ہونے کے بعد جب جنتی جنت میں آئیں گے، اس وقت حضرت بلال حبشی جنت میں چلیں گے، تو سرکار کریم علیہ السلام وہ آواز سماعت فرما رہے تھے۔ حضور کی سماعت کی شان شب معراج نے بیان کی کہ جو آواز ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی، میرے مصطفیٰ کریم اسے بھی سماعت فرما رہے ہیں۔ معجزہ معراج کمالات مصطفی کے ان گنت زاویوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ معراج مصطفیٰ میں جتنا غور کرتے چلے جائیں، عشق مصطفیٰ کے سمندر میں اتنے ہی زیادہ غوطے نصیب ہوں گے۔